دوسرے موڑ پر پہنچ کر ٹیکسی راجروپ نگر کی طرف جا رہی تھی۔ ڈاکٹر شوکت انسپکٹر فریدی کی موت کی خبر سن کر ششدر رہ گیا۔ اسے حیرت تھی کہ آخر یک پیک یہ کیا ہو گیا، لیکن وہ سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ اس کی موت سیتا دیوی کے قتل کی تفتیش میں واقع ہوئی ہے۔ وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ فریدی کے کسی پرانے دشمن نے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا ہوگا۔ محکمہ سراغ رساں والوں کے لیے دشمنوں کی اچھی خاصی تعداد پیدا کر لینا کوئی تعجب کی بات نہیں۔ اس پیشے کے کامیاب ترین آدمیوں کی موتیں عموماً اسی طرح واقع ہوتی ہیں۔ سیتا دیوی کے قتل کے متعلق اس کی اب تک یہی رائے تھی کہ یہ کام ان کے کسی اہم مذہب کا تھا، جس نے مذہبی جذبات سے اندھا ہو کر آخر کار انہیں قتل ہی کر دیا۔ انسپکٹر فریدی کا یہ خیال کہ وہ حملہ دراصل اسی پر تھا، رفتہ رفتہ اس کے ذہن سے مٹتا جا رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب اسے راجروپ نگر سے ڈاکٹر توصیف کا خط ملا تو اس نے اس قصبے کے نام پر دھیان نہ دیا۔ دوسرے دن ڈاکٹر توصیف خود اسے ملنے کے لیے آیا۔ اس نے نواب صاحب کے مرض کی ساری تفصیلات بتا کر اسے آپریشن کرنے پر آمادہ کر لیا۔ ڈاکٹر شوکت کی گاڑی راجروپ کی طرف جا رہی تھی۔ وہ اپنے اسسٹنٹ اور 2 نرسوں کو ہدایت کر آیا تھا کہ وہ 4 بجے تک آپریشن کا ضروری سامان لے کر راجروپ نگر پہنچ جائیں۔ نواب صاحب کے خاندان والے بھی ابھی تک کرنل تیواری کے تبادلے اور توصیف کے نئے فیصلے سے ناواقف تھے۔ ڈاکٹر شوکت کی آمد سے وہ سب حیران پڑ گئے، خصوصاً نواب صاحب کی بہن تو آپے سے باہر ہو گئی۔ ڈاکٹر صاحب، وہ توصیف سے بولی، میں آپ کی اس حرکت کا مطلب نہیں سمجھی۔ محترمہ، مجھے افسوس ہے کہ مجھے آپ سے مشورے کی ضرورت نہیں، توصیف نے بے پرواہی سے کہا۔ کیا مطلب؟ نواب صاحب کی بہن نے حیرت اور غصے کے ملے جلے انداز میں کہا۔ مطلب یہ کہ اچانک کرنل تیواری کا تبادلہ ہو گیا ہے اور اب اس کے علاوہ کوئی اور صورت باقی نہیں رہ جاتی۔ کرنل تیواری کا تبادلہ ہو گیا ہے؟ لیکن مجھے تو اس کی اطلاع نہیں ملی۔ ان کا خط ملاحظہ فرمائیے۔ ڈاکٹر توصیف نے جیب سے ایک لفافہ نکال کر ان کے سامنے ڈال دیا۔ وہ خط پڑھنے لگی۔ کنور سلیم اور نواب صاحب کی بھانجی نجمہ بھی جھک کر دیکھنے لگی۔ لیکن میں تو آپریشن ہرگز نہیں ہونے دوں گی، بیگم صاحبہ نے خط واپس کرتے ہوئے کہا۔ دیکھیے محترمہ، یہاں آپ کی رائے کا کوئی سوال نہیں رہ جاتا۔ نواب صاحب کے طبی مشیر ہونے کی حیثیت سے اس کی 100% ذمہ داری مجھ پر عائد ہوتی ہے۔ کرنل تیواری کی عدم موجودگی میں قانوناً اپنے حق کو استعمال کر سکتا ہوں۔ قطعی ڈاکٹر صاحب، کنور سلیم نے سنجیدگی سے کہا۔ اگر ڈاکٹر شوکت میرے چچا کو اس مہلک مرض سے نجات دلا دیں تو اس سے بڑھ کر اچھی بات کیا ہو سکتی ہے۔ میرا خیال بھی یہی ہے کہ اب آپریشن کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں رہ جاتا۔ سلیم، نواب صاحب کی بہن نے گرج کر کہا۔ پھوپھا صاحبہ، میں سمجھتا ہوں کہ آپ ایک محبت کرنے والی بہن کا دل رکھتی ہیں، لیکن ان کی صحت کی خاطر دل پر پتھر رکھنا ہی پڑے گا۔ کنور بھیا، آپ اتنی جلدی بدل گئے؟ نجمہ نے کہا۔ کیا کروں نجمہ، اگر کرنل تیواری موجود ہوتے تو خود میں کبھی آپریشن کے لیے تیار نہ ہوتا، لیکن ایسی صورت میں تم ہی بتاؤ چچا جان کب تک یوں ہی پڑے رہیں گے؟ کیوں صاحب، کیا آپریشن کے علاوہ کوئی اور صورت نہیں ہو سکتی؟ نواب صاحب کی بہن نے ڈاکٹر شوکت سے پوچھا۔ یہ تو میں مریض کو دیکھنے کے بعد ہی بتا سکتا ہوں، ڈاکٹر شوکت نے مسکرا کر کہا۔ ہاں، ممکن ہے اس کی نوبت ہی نہ آئے، ڈاکٹر توصیف نے کہا۔ نواب صاحب جس کمرے میں تھے وہ اوپری منزل پر واقع تھا۔ سب لوگ نواب صاحب کے کمرے میں آئے۔ وہ کمبل اوڑھے چت لیٹے ہوئے تھے، ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ گہری نیند میں ہوں۔ ڈاکٹر شوکت اپنے آلات کی مدد سے ان کا معائنہ کرتا رہا۔ مجھے افسوس ہے بیگم صاحبہ کہ آپریشن کے بغیر کام نہ چلے گا، ڈاکٹر شوکت نے اپنے آلات کو ہینڈ بیگ میں رکھتے ہوئے کہا۔ پھر سب لوگ نیچے آ گئے۔ ڈاکٹر شوکت نے نواب صاحب کے خاندان والوں کو کافی اطمینان دلایا۔ ان کی تشفی کے لیے اس نے ان لوگوں کو اپنے بے شمار خطرناک قسم کے حالات سنا ڈالے۔ نواب صاحب کا آپریشن تو ان کے مقابلے میں کوئی چیز نہ تھا۔ نواب صاحب کی بہن اور ان کی بھانجی کو کسی طرح اطمینان ہی نہ ہوتا تھا۔ پھوپھی صاحبہ نہیں جانتی، بیگم صاحبہ سے سلیم نے کہا، ڈاکٹر شوکت کا ثانی پورے ہندوستان میں نہیں مل سکتا۔ میں کس قابل ہوں؟ ڈاکٹر شوکت نے خاکسار انداز میں کہا۔ سب خدا کی مہربانی اور اس کا احسان ہے۔ ہاں، یہ تو بتائیے کہ آپریشن سے قبل کوئی دوا وغیرہ دی جائے گی؟ کنور سلیم نے پوچھا۔ فی الحال میں ایک انجیکشن دوں گا۔ اور آپریشن کب ہوگا؟ نواب صاحب کی بہن نے پوچھا۔ آج ہی 8 بجے رات سے آپریشن شروع ہو جائے گا۔ 4 بجے تک میرا اسسٹنٹ اور 2 نرسیں یہاں آ جائیں گی۔ میرا تو دل گھبرا رہا ہے، نواب صاحب کی بھانجی نے کہا۔
گھبرانے کی کوئی بات نہیں، ڈاکٹر شوکت نے کہا، میں اپنی ساری کوششیں صرف کر دوں گا۔ کیس کچھ ایسا خطرناک بھی نہیں، خدا تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے کہ آپریشن کامیاب ہوگا، آپ لوگ قطعی پریشان نہ ہوں۔ ڈاکٹر صاحب آپ اطمینان سے اپنی تیاری مکمل کر لیجئے، قمر سلیم ہنس کر بولا، بیچاری عورتوں کے بس میں گھبرانے کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ نواب صاحب کی بہن نے اسے تیز نظروں سے دیکھا اور نجمہ کی پیشانی پر شکنیں پڑ گئیں۔ میرا مطلب ہے پھوپھی صاحبہ کہ کہیں ڈاکٹر صاحب آپ لوگوں کی حالت دیکھ کر بددل نہ ہو جائیں۔ اب چچا جان کو اچھا ہی ہو جانا چاہیے، کوئی حد ہے، 18 دن ہو گئے ابھی تک بے ہوشی زائل نہیں ہوئی۔ تم اس طرح کہہ رہے ہو گویا ہم لوگ انہیں صحت مند دیکھنے کے خواہش مند نہیں، بیگم صاحبہ نے منہ بنا کر کہا۔ خیر، فیملی ڈاکٹر توصیف نے کہا۔ ہاں تو ڈاکٹر شوکت، میرے خیال سے اب آپ انجیکشن لگا دیجئے۔ ڈاکٹر شوکت، ڈاکٹر توصیف اور قمر سلیم بھلائی منظر پر مریض کے کمرے میں چلے گئے اور دونوں ماں بیٹی ہال ہی میں رک کر آپس میں سرگوشیاں کرنے لگیں۔ نجمہ کچھ کہہ رہی تھی اور نواب صاحب کی بہن کے ماتھے پر شکنیں ابھر رہی تھیں۔ انہوں نے 2-3 بار زینے کی طرف دیکھا اور باہر نکل گئیں۔ انجیکشن سے فارغ ہو کر ڈاکٹر شوکت، قمر سلیم اور ڈاکٹر توصیف کے ہمراہ باہر آیا۔ اچھا قمر صاحب، اب ہم لوگ چلیں گے۔ 4 بجے تک نرسیں اور میرا اسسٹنٹ آپ کے یہاں آ جائیں گے اور میں ٹھیک 6 بجے یہاں پہنچ جاؤں گا، ڈاکٹر شوکت نے کہا۔ تو یہیں قیام کیجئے نا، سلیم نے کہا۔ نہیں، ڈاکٹر توصیف کے یہاں ٹھیک رہے گا، اور پھر قصبے میں مجھے کچھ کام بھی ہے، ہم لوگ 6 بجے تک یقیناً آ جائیں گے۔ ڈاکٹر کار میں بیٹھ گئے، لیکن ڈاکٹر شوکت کے پے در پہ کوششوں کے باوجود بھی کار سٹارٹ نہ ہوئی۔ یہ تو بڑی مصیبت ہوئی، ڈاکٹر شوکت نے کار سے اتر کر مشین کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ فکر مت کیجیے، میں اپنی کار نکال کر لاتا ہوں، قمر سلیم نے کہا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا گیراج کی طرف چلا گیا جو پرانی کوٹھی کے قریب واقع تھا۔ تھوڑی دیر بعد نواب صاحب کی بہن آ گئیں۔ ڈاکٹر شوکت کی کار خراب ہو گئی، قمر صاحب کار کے لیے گئے ہیں، ڈاکٹر توصیف نے ان سے کہا۔ اوہ، کار تو میں نے صبح ہی شہر بھیج دی ہے اور بھائی جان والی کار عرصے سے خراب ہے۔ اچھا تو آئیے ڈاکٹر صاحب، ہم لوگ پیدل ہی چلیں، صرف 1.5 میل تو چلنا ہے، ڈاکٹر شوکت نے کہا۔ ڈاکٹر توصیف، مجھے آپ سے کچھ مشورہ کرنا ہے، نواب صاحب کی بہن نے کہا۔ اگر آپ لوگ شام تک یہیں ٹھہریں تو کیا مذائقہ ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ مجھے چند ضروری تیاریاں کرنی ہیں، ڈاکٹر شوکت نے کہا۔ ڈاکٹر صاحب کو آپ روک لیں، مجھے کوئی اعتراض نہ ہوگا، آپ کچھ خیال نہ کیجیے گا، ڈاکٹر بیگم صاحبہ بولی۔ اگر کار شام تک واپس آ گئی تو میں 6 بجے تک بھجوا دوں گی، ورنہ پھر کسی دوسری سواری کا انتظام کیا جائے گا۔ شام کو تو میں ہر صورت میں پیدل ہی آؤں گا، کیونکہ آپریشن کے بعد میں چوکو چوبند رہنا چاہتا ہوں، شوکت نے کہا اور قصبے کی طرف روانہ ہو گیا۔ راہ میں قمر سلیم ملا۔ مجھے افسوس ہے ڈاکٹر صاحب کہ اس وقت کار موجود نہیں، آپ یہیں رہیے، آخر اس میں کیا حرج ہے؟ حرج تو کوئی نہیں، لیکن مجھے تیاری کرنی ہے، ڈاکٹر شوکت نے جواب دیا۔ اچھا تو چلیے، میں آپ کو چھوڑ آؤں۔ نہیں شکریہ، راستہ میرا دیکھا ہوا ہے۔ ڈاکٹر شوکت جیسے ہی پرانی کوٹھی کے قریب پہنچا، اسے ایک عجیب قسم کا وحشیانہ کہکا سنائی دیا۔ عجیب الخلقت بوڑھا پروفیسر عمران کہکے لگاتا اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ہیلو ہیلو، بوڑھا چیخا، اپنے مکان کے قریب اجنبیوں کو دیکھ کر مجھے خوشی ہوتی ہے۔ ڈاکٹر شوکت رک گیا، اسے محسوس ہوا جیسے اس کے جسم کے سارے روئیں کھڑے ہو گئے ہوں۔ اتنی خوفناک شکل کا آدمی آج تک اس کی نظروں سے نہ گزرا تھا۔ مجھ سے ملیے، میں پروفیسر عمران ہوں، اسے مسافر کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ اور آپ؟ مجھے شوکت کہتے ہیں، شوکت نے بادل نخواستہ ہاتھ ملاتے ہوئے کہا، لیکن اس نے محسوس کیا کہ ہاتھ ملاتے وقت بوڑھا خود سست پڑ گیا تھا۔ بوڑھے نے فوراً ہی اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور کہکا لگاتا اچھلتا کودتا پھر پرانی کوٹھی میں واپس چلا گیا۔ ڈاکٹر شوکت متحیر کھڑا تھا، دفتن قریب کی جھاڑیوں سے ایک بڑا سا کتا اس پر جھپٹا۔ ڈاکٹر شوکت گھبرا کر کئی قدم پیچھے ہٹ گیا۔ کتے نے ایک جست لگائی اور بھیانک چیخ کے ساتھ زمین پر آ رہا، چند سیکنڈ تک کو تڑپتا اور پھر بے حس و حرکت ہو گیا۔ یہ سب اتنی جلدی ہوا کہ ڈاکٹر شوکت کو کچھ سنبھلنے کا موقع تک نہ مل سکا۔ اس کے بعد کچھ سمجھ میں ہی نہ آیا کہ وہ کیا کرے۔ ارے یہ میرے کتے کو کیا ہوا؟ ٹائیگر ٹائیگر، ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ شوکت چونک پڑا، سامنے نواب صاحب کی بھانجی کھڑی تھی۔ مجھے خود حیرت ہے، شوکت نے کہا، میں نے اس کے غرانے کی آواز سنی تھی، کیا یہ آپ پر جھپٹا تھا؟ لیکن اس کی سزا موت تو نہ ہو سکتی تھی؟ وہ تیز لہجے میں بولی۔ یقین مانیے محترمہ، میں خود حیرت کہ اسے یک بیک کیا ہو گیا؟ کیا آپ کو مجھ پر شبہ ہے تو بھلا بتلائیے، میں نے اسے کیوں کر مارا؟ نجمہ کتے کی لاش پر جھکی اسے پکار رہی تھی۔ ٹائیگر ٹائیگر، بے سود ہے محترمہ، یہ ٹھنڈا ہو چکا ہے،
शौकत कुत्ते की लाश को हिलाते हुए बोला। आखिर इससे हो क्या गया? नजमा ने खौफजदा अंदाज में पूछा। मैं खुद ही सोच रहा हूँ, बज़ाहिर कोई ज़ख्म भी नज़र नहीं आया। सख्त हैरत है। लफ्ज़न डॉक्टर शौकत के जहन में ख्याल पैदा हुआ। वो उसके पंजों का मुआयना करने लगा। ओह! उसे मुंह से हैरत की चीख निकली और उसे कुत्ते के पंजे में चुभी हुई ग्रामोफोन की एक सुई खींच ली और हैरत से उसे देर तक देखता रहा। देखिए मोहतरमा, गालिबन ये जहरीली सुई ही आपके कुत्ते की मौत का सबब बनी है। सुई? नजमा ने चौंक कर कहा। ग्रामोफोन की सुई? क्या मतलब? मतलब तो मैं भी नहीं समझा, लेकिन ये वसूख के साथ कह सकता हूँ कि यह सुई ख़तरनाक हद तक जहरीली है। मुझे इंतहाई अफसोस है। कुत्ता बहुत उम्दा था। लेकिन ये सुई यहाँ कैसे आई? वो पलकें चिपकाती हुई बोली। किसी से गिर गई होगी। अजब बात है। शौकत ने वह सुई एहतियात से थर्मामीटर रखने वाली नलकी में रख ली और बोला, ये एक दिलचस्प चीज़ है। मैं इसका कीमियावी तज्जिया करूँगा। आपके कुत्ते की मौत पर एक बार फिर इजहार अफसोस करता हूँ। और डॉक्टर, मैं आपसे सच कहती हूँ कि मैं इस कुत्ते को बहुत अजीज़ रखती थी। उसने हाथ मिलाते हुए कहा। वाकई बहुत अच्छा कुत्ता था। इस नस्ल के ग्रे हाउंड कामयाब है। शौकत ने जवाब दिया। होने वाली बात थी, अफसोस तो होता है, मगर अब हो क्या सकता है। मगर एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि सुई यहाँ आई कैसे। मैं खुद ही सोच रहा हूँ, डॉक्टर शौकत ने कहा। हो सकता है कि यह सुई इस खपती बूढ़े की हो। उसके पास अजीब व गरीब चीज़ें हैं। मनहूस कहेगा। क्या आप उन्हें साहब तो नहीं कह रही जो अभी इस कोशिश से निकले थे? जी हाँ, वही होगा, नजमा ने जवाब दिया। ये कौन साहब हैं? बहुत ही अजीब व गरीब आदमी मालूम होते हैं, डॉक्टर शौकत ने कहा। यह हमारा किरायादार है, प्रोफेसर इमरान। लोग कहते हैं कि माहिर फल्कियात है। मुझे तो यकीन नहीं आता। वो देखिए, उसने मीनार पर एक दूरबीन भी लगा रखी है। प्रोफेसर इमरान, माहिर फल्कियात, ये बहुत मशहूर आदमी हैं। मैंने उनकी कई किताबें पढ़ी हैं। अगर वक्त मिला तो मैं उनसे ज़रूर मिलूँगा। क्या कीजिएगा मिलकर? दीवाना है वो, होश ही में कब रहता है। वो जानवर से भी बदतर है, नजमा ने कहा। खैर हटाइए इन बातों को। डॉक्टर साहब, ऑपरेशन में कोई ख़तरा तो नहीं? जी नहीं, हाँ मुतमईन रहिए, इंशाल्लाह कोई गड़बड़ ना होने पाएगी, डॉक्टर शौकत ने कहा। अच्छा मैं चलूँ, मुझे ऑपरेशन की तैयारी करनी है। डॉक्टर शौकत कस्बे की तरफ चल पड़ा। एक शख्स खाइयों और झाड़ियों की आड़ लेता हुआ उसका ताक़ुब कर रहा था। रात से भर शौकत का जहन सूर्य कुत्ते की मौत में उलझा रहा। साथ ही साथ वो खलिश भी उसके दिल में कचूके लगा रही थी जो नजमा से गुफ्तगू करने के बाद पैदा हो गई थी। उसका दिल तो यही चाह रहा था कि वो ज़िंदगी भर खड़ा उससे इसी तरह गुफ्तगू किए जाए। औरतों से बात करना उसके लिए नई बात नहीं थी। वो करीब दिन भर नर्सों में खड़ा रहता था और इसके अलावा उसका पेशा ऐसा था कि और दूसरी औरतों से भी इसका साबका पड़ा रहता था। और नजमा में न जाने ऐसी कौन सी बात थी, वो रह कर उसका चेहरा उसकी नज़रों के सामने पेश कर रही थी। डॉक्टर तौसीफ़ के घर पहुंचते ही वो सब कुछ भूल गया, क्योंकि अब वो ऑपरेशन की स्कीम मुरतब कर रहा था। वो एक ज़िंदगी बचाने जा रहा था। एक माहिर फ़न की तरह उसका दिल मुतमईन था। उसे अपनी कामयाबी का इस तरह यकीन था जिस तरह उसका कि वो 11 बजे खाना खाएगा। तकरीबन 1 घंटे के बाद डॉक्टर तौसीफ़ नवाब साहब की कार पर आ गया। कहिए डॉक्टर साहब, कोई ख़ास बात? डॉक्टर शौकत ने कहा। ऐसे तो कोई बात नहीं, अलबत्ता कुत्ते की मौत से हर शख्स हैरत ज़दा है। लाइए देखूँ वो सुई। डॉक्टर तौसीफ़ ने सुई लेने के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा। ये देखिए, बड़ी अजीब बात है, मालूम नहीं कि जहन में बुझाई गई है। डॉक्टर शौकत थर्मामीटर की सुई निकाल कर उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला।